بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی حذیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو حذیل نے رجی کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہما کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو حذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑیں۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہما تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنی حذیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی لحیان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بھی رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھی کہ خبر ملی ایانا ابن حشین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ اس چراگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے اس وقت چراگاہ میں ایک شخص موجود تھے۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی وہاں تھیں۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے غلام بھی تھے۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکار رہا تھا۔ رستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا ایانا بن حشین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دو۔ غلام تو اسی وقت روانہ ہو گیا۔
ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگو دوڑو۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرایا۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتے کی سی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن اقوا ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے۔ دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر پر تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آوروں کو زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ وہ میرے سامنے سے بھاگ جاتے۔ اور جب دشمن کسی پہاڑی درے میں پہنچ کر خود کو محفوظ سمجھنے لگتا تو میں پہاڑ کے اوپر پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں رستے میں گرا دیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سوارو، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام محضر بن فضلہ تھا، انہیں اخرم اسدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے ملعون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو آنے دیں۔ یہ سن کر اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔
ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ وہ فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اسی وقت ایک اور دشمن نے اخرم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مسعدہ فزاری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے؟ تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح یاب فرمایا۔ انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسعدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ بھی روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تم میں، تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی۔ وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے جوں ہی زخم پر ہاتھ رکھا تکلیف بالکل غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسعدہ کا گھوڑا اور اس کے ہتھیار عطا فرمائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں، اور مکہ کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جنگ کرنے کے لیے
उठ खड़े हों। मुशरिकों और दूसरे दुश्मनों को पहले ही मालूम हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से आ रहे हैं, कोई और नीयत नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ू अल हलीफ़ा के मुकाम पर एहराम बांधा। पहले मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा की, फिर मस्जिद से ही ऊँटनी पर सवार हुए। आखिर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने यहीं से एहराम बांधा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र पर ज़िलक़ादा के महीने में रवाना हुए थे। काफ़िले के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। ज़ू अल हलीफ़ा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। जानवरों पर झोलें डालीं ताकि जान लिया जाए कि ये कुर्बानी के हैं। इनके कोहानों पर निशान लगाया गया। ये निशान ज़ख़म लगा कर डाला जाता है। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। चूँकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से रवाना हुए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के पास सिवाय तलवारों के और कोई हथियार नहीं थे। सफ़र के दौरान एक मुकाम पर पानी ख़त्म हो गया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वज़ू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा ने बताया, आपके पास इस बर्तन में जो पानी है, इस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। यूँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक पानी में रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मा फूट पड़ा हो। सुभान अल्लाह। एक सहाबी का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फव्वारे निकलते देखे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो गया था। उलमा कराम फरमाते हैं कि ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाक़े से कहीं ज़्यादा हैरतनाक है, क्योंकि चश्मा पहाड़ों चट्टानों ही से निकलते हैं, लिहाजा पत्थर से पानी का चश्मा जारी होना इतनी अजीब बात नहीं जितनी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी होना अजीब है। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।